السلام علیکم، میرا نام ہے ایمن اور آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سلفائڈ ناول کی ایپیسوڈ 2، جس کا انٹروڈکشن میں پہلی ویڈیو میں ہی دیکھ چکی تھی۔ تو چلیں اس کی ایپیسوڈ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ میز پر رکھا ہوا کافی کا کپ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کی نظریں گلاس ڈور سے باہر تیزی سے گزرتی گاڑیوں پہ جمی تھیں۔ جانے کس احساس کے تحت وہ چونکی اور نگاہیں اپنی کپ کی جانب مرکوز کی۔ کپ اٹھایا تو کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لینے کے بعد اس نے وہ کڑوا اور ٹھنڈا مشروب اپنے اندر انڈیلا۔ میز پر رکھے موبائل کو اٹھا کر اس کی چمکتی اسکرین پر ابھرنے والی گھڑی اسے وقت بتا رہی تھی۔ اوہ، صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ کافی کے پیسے اس نے میز پر رکھے اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ اس کی تقریباً روزانہ کی روٹین تھی۔ گھڑی پہننے کے باوجود موبائل پر وقت دیکھنے کی عادت آج بھی نہیں بدلی تمہاری؟ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے شخص کی نظریں دروازے سے باہر نکلتی لڑکی پر جمی تھیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس شخص کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ایک لڑکا تیزی سے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ ہے البرٹ، اینجل آئی تھی کیا؟ میری نے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے سے پوچھا۔ ہاں، ہمیشہ کی طرح، البرٹ نے کافی کپ میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ اور مون؟ ہاں، وہ بھی آیا تھا اور اس کے پیچھے چلا گیا ہمیشہ کی طرح۔ یہ مون مر جائے گا میرے ہاتھوں۔ میری کو نہ جانے کس بات کا غصہ آیا تھا۔ ریلیکس میڈی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچانے والا۔ البرٹ ٹرے اٹھا کر ایک میز کی جانب بڑھ گیا۔ لیکن مجھے اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میڈی اس کے پیچھے لپکا۔ اگر بھروسہ نہیں ہے تو جاؤ نہ ان دونوں کے پیچھے، ویسے بھی تمہاری ان فضول باتوں میں ٹرین گزر چکی ہوگی۔ او شٹ! البرٹ کی بات سن کر میڈی چلایا اور باہر کی طرف بھاگا، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ٹرین گزر چکی تھی۔ اب اسے 10 سے 15 منٹ انتظار کرنا تھا، جب تک دوسری ٹرین نہیں آ جاتی۔ میڈی کا موڈ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو تقریباً پوری بھیگ چکی تھی۔ اکیڈمی اسے رکشے پر آنا جانا پڑتا تھا۔ رکشہ والا اسے مین روڈ پر اتار دیتا تھا۔ مین روڈ سے گھر تک کا سفر 5 منٹ کا تھا اور ان 5 منٹوں میں بارش تیز ہونے کی وجہ سے وہ بھیگ چلی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ رکشے والے سے کہہ کر گھر تک رکشہ لے آیا کرو، اپنے گھر کے سامنے اترا کرو، آسیہ بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا، جو ہمیشہ ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ اماں، رکشے والا پیسے زیادہ مانگتا ہے۔ 5 منٹ کے سفر کے لیے میں اسے زیادہ پیسے ہرگز نہیں دے سکتی۔ وہ تولی سی بات صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی حالات کو بھی دیکھ لینا پڑتا ہے۔ آج موسم خراب تھا اور اتنی تیز بارش تھی، آج تو رکشے پر ہی دروازے تک آ جاتی نا۔ کیا مجھے کھانا ملے گا؟ وہ اپنی ماں کی بات مکمل نظر انداز کر گئی۔ آسیہ بیگم اس کی بات سن کر سر جھٹکا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کی بیٹی ہمیشہ اپنی منمانی کرتی تھی۔ کپڑے بدل لو، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ آسیہ بیگم برآمدے سے ملکہ چھوٹی سی کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ کمرے کی طرف بڑھی گئی۔ ماہم اور جواد کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ گھر میں چھائی خاموشی کو محسوس کر کے اسے اپنی دونوں چھوٹے بہن بھائی یاد آ گئے تھے۔ چھت پر ہیں۔ کچن کی چھت پک رہی تھی تو سیمنٹ لگا رہے ہیں دونوں۔ بھائی صاحب پیسے دے دیتے تو مرمت ہی کروا لیتی مکانوں کی، لیکن جو اللہ کو منظور۔ آسیہ بیگم نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور کھانا برآمدے میں بچھی چرپائی پر رکھ دیا۔ مجھے نہیں لگتا امی کہ وہ ہمیں پیسے دے دیں گے۔ لوگ یتیموں اور غریبوں کا حق بہت آسانی اور بنا خوف کے مار لیتے ہیں۔ وہ پیسوں کے ذکر پر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ اچھا تم کھانا کھا لو، میں ذرا ان دونوں کو دیکھ لوں، بھیگ رہے ہوں گے۔ آپ رہنے دیں امی، میں دیکھ لوں گی کھانے کے بعد۔ آپ بس آواز دے کر دونوں کو نیچے بلا لیں۔ وہ کہہ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، البتہ ذہن بری طرح انتشار کا شکار تھا۔ شور کی آواز پر وہ چونکی، جو گہرے خیالوں میں کھوئی تھی۔ اس کے بالکل سامنے بیٹھے لڑکے کا بیگ نیچے گر گیا تھا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ ہوئی۔ مارنیلا ویلی اسٹیشن۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ اس کا اسٹیشن آ گیا تھا۔ اگر وہ ایسے ہی خیالوں میں کھوئی رہتی تو شاید اسٹیشن گزر جاتا۔ اس نے مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھے کم عمر لڑکے کو دیکھا اور آنکھوں سے ہی شکریہ ادا کیا، اور پھر ٹرین رکنے پر وہ نکل گئی۔ اس کے بالکل سامنے وہ گاؤں تھا، ہاں، ڈزنی ولیج، جس سے 1 منٹ کے فاصلے پر ڈزنی لینڈ تھا، شہزادیوں اور پریوں کا دیس۔ اس کے لیے آج بھی ویسا ہی تھا۔ بہت سے لوگ ٹرین سے اترتے تھے اور اب ان کا رخ ڈزنی لینڈ کی طرف تھا۔ تھینکس بڑی، ٹرین سے باہر نکلتے ہوئے اس آدھے چھپے چہرے والے شخص نے سیٹ پر بیٹھے اس لڑکے سے کہا، جس نے جان بوجھ کر اس کے اشارے پر اپنا بیگ نیچے گرایا تھا۔ اب اس کی نگاہیں اینجل کو ڈھونڈ رہی تھیں، جو لوگوں کے ہجوم میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا بے چین ہوا، پھر سے ایک طرف سے وہ نظر آ گئی تھی۔ ہاں وہی، اینجل۔ اینجل کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا، اور اب وہ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ سن رہا ہے نا تو
رو رہا ہوں میں، سن رہا ہے نا تو۔ اگنور دا وائس اگر آپ لوگوں کو پسند نہ آئی ہو۔ ماہم ٹی وی کی آواز کم کر لو، کب سے کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، مسلسل آنے والی گانے کی آواز اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ ارے ہانی، ذرا آ کر دیکھو، آج آرجے کا شو ہے، قسم سے کمال لگ رہا ہے۔ ماہم نے آواز کیا کم کرنی تھی بلکہ باقاعدہ چلا کر کہا۔ ہاں ہانی آپی، بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی آرجے۔ جواد نے بھی ماہم کی پیروی کی۔ آج کی 2 والا آرجے، اف، توبہ، ذرا نہیں پسند مجھے، نہ یہ فلم، نہ اس کے گانے اور نہ ہیرو۔ اور اگر اب تم لوگوں نے آواز کم نہ کی تو میں امی سے کہہ دوں گی۔ وہ جانے کیوں غصے کرنے لگی تھی، شاید حالات نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ نہیں، وہ آرجے نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا مشہور، بلاؤ امی کو۔ ہانی نے ماہم کی بات کاٹ کر دھمکی دی تو وہ منہ بنا کر آواز کم کرنے لگی۔ ہائے، کتنا اچھا گاتا ہے نا یہ، کاش کہ میں بڑا ہو کر ایسا بن جاؤں۔ جواد کے لہجے میں حسرت تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ جانے کب اسکرین پر گٹار پکڑے گاتے ہوئے لڑکی کا فین بن چکا تھا، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ کل رات مولانا صاحب کی روح پرواز کر گئی۔ ہانی کی نظر سامنے اخبار پر پڑی تھی، اس کے دماغ نے لفظ روح کو بہت بری طرح سے کیپچر کیا تھا۔ روح؟ روح؟ وہ ہولے ہولے بڑبڑائی۔ روح کیا ہے؟ ایک سادہ سے سوال نے اس کے دماغ میں جنم لیا۔ اس کا ذہن اٹکا، وہ سوچتی رہی لیکن کوئی سرا نہ پکڑ پائی۔ تھک ہار کر اس نے کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھی اور لیٹ گئی۔ اس کا ذہن آج کل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا، عجیب و غریب سوچوں نے اس کے دماغ کو گھیرا ہوا تھا۔ کبھی تم لوگ پڑھ بھی لیا کرو، ہر وقت ٹی وی میں گھسے رہتے ہو۔ ہانی اپنے دونوں بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اسے کچھ فاصلے پر نظر ٹی وی پہ جمائے بیٹھے تھے۔ ہمیں کتابی کیڑا نہیں بننا۔ کیوں جواد؟ ماہم نے جواد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی مسکرا دیا جبکہ ہانی نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ تھی خانم عرف ہانی، جو BSc سال 2 کی طلبہ تھی، جس کی کل کائنات اس کی ماں اور 2 بہن بھائی تھے۔ ماہم ہانی سے 2 سال چھوٹی تھی، جو 2nd ایئر میں تھی، اور جواد ماہم سے 4 سال چھوٹا تھا۔ ابصار صاحب کی جو کہ ہانی کے والد 7 سال پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، وقت اور حالات نے اسے عمر سے بڑا بنا دیا تھا، البتہ ماہم میں ابھی بھی بچپنا تھا۔ روح کیا ہے؟ ایک بار پھر اس کا ذہن الجھا، بالآخر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تیرے سنگ گزر جائے یہ عمر جو باقی ہے، ہنس دو نہ ذرا کھل کر، کاہے کی اداسی ہے۔ اگین اگنور اگر آپ کو یہ آواز پسند نہ آئی ہو تو۔ دروازے سے باہر نکلتے وقت اس کی سماعت سے گانے کی آواز ٹکرائی۔ آواز اچھی تھی لیکن چاہنے کے باوجود وہ واپس پلٹ کر ٹی وی پر نظر آتے اس عارضے کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ خاموشی سے وہ صحن کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اسے روزانہ رات کو صحن میں ٹہلنے کی عادت تھی اور آج تو پھر ٹھنڈی ہوائیں اسے سکون بخش رہی تھیں۔ یہاں پہ کرتے ہیں ایپیسوڈ 2 کو ختم۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ پروٹیکٹ یور فیتھ۔ اللہ حافظ۔